کو سمٹ کر دائیں طرف پاؤں نکال کر سجدہ کرنا چاہیے یا مردوں کی طرح کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں عمان میں سب عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں اور حدیث میں بھی 6 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ شیزہ میر عمان، دیکھیے عورت اور مرد کے شریعت میں جو پردے سے متعلق احکام ہے نا، اس میں فرق ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج مجھ سے سیکھو، جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو۔ اس کے باوجود جہاں پردے کا معاملہ آئے گا تو عورت کے حج کا طریقہ مرد سے مختلف ہو جائے گا۔ جیسے عورت آہستہ آواز سے لبیک کہے گی، عورت صفا و مروہ کی صحیح پہ دوڑے گی نہیں، حالانکہ کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں عورت کو دوڑنے سے منع کیا گیا ہو، کوئی بھی حدیث نہیں ہے جس میں عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم دیا گیا ہو، لیکن پوری امت کا اجماع ہے کہ جہاں پردے کے معاملات آئیں گے تو اس کے لیے ہمیں حدیث کی الگ سے ضرورت نہیں ہوگی، وہ خود سے پہلے سے طے شدہ ہے یہ بات۔ تو پوری امت کہتی ہے کہ عورت لبیک آہستہ آواز سے کہے گی، پوری امت کہتی ہے صفا مروہ میں عورت دوڑے گی نہیں بلکہ چلے گی، حالانکہ حضرت ہاجرہ تو دوڑی تھیں اور وہ عورت تھیں، اس کے باوجود عورت چلے گی۔ اب کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا مروہ میں دوڑے ہیں اور آپ نے حکم دیا ہے کہ جیسے میں حج کر رہا ہوں ایسے کرو، تو عورت کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی دوڑے، اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عورت نہیں دوڑے، تو ہم کیا کہیں گے اس کو؟ بھائی عورت کا جو پردے کا جہاں تک احکام ہے نا، وہ خود بخود اس میں یہ چیز داخل ہے کہ جس چیز کا عورت کی حیا سے تعلق ہوگا تو ان احکام میں عورت مردوں سے مختلف ہے، اسی وجہ سے پوری امت کا اجماع ہے۔ تو بالکل یہ یاد رکھیں جو حدیث میں آتا ہے کہ عورت، یعنی حدیث میں جو آتا ہے کہ 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا فرض ہے، اس کے بغیر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ 7 اعضاء پہ مرد کیسے سجدہ کرے گا، عورت کیسے سجدہ کرے گی، تو مردوں کا طریقہ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا اور وہی طریقہ ہے جس طرح سے آج کل مرد کرتے ہیں۔ عورت کا طریقہ حدیث میں صراحتاً نہیں ہے، وہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ وہ سمٹ کے سجدہ کرے گی کیونکہ اس کا تعلق عورت کی حیا سے ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس پر حدیث پیش کرو کہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی، اپنے پاؤں دائیں طرف نکال کے زمین پہ بچھ جائے گی، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اس پر حدیث پیش کر دیں کہ عورت آہستہ آواز سے لبیک کہے گی اور صفا مروہ میں سعی نہیں کرے گی، تو وہ کہیں گے کہ بھئی اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرے گی، اور اجماع خود ایک دلیل ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے اس پر بھی پوری امت کا اجماع ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور صدیوں تک پوری امت یہی قول پر عمل کرتی آئی ہے کہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی، سمٹ کے کھڑی ہوگی نماز میں۔ تو جیسے اجماع امت وہاں دلیل ہے حج کے مسائل میں، ایسے ہی اجماع امت نماز کے مسائل میں بھی دلیل ہے کہ عورت کی نماز کی ظاہری کیفیت مردوں سے مختلف ہے، اور ویسے بھی عورت کی حیا کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے، اور نماز کی حالت میں جس طرح مرد کھڑے ہوتے ہیں عورت کا جو اس طرح سے سجدہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ رہا مسئلہ کہ عمان میں عورتیں اس طرح کرتی ہیں، تو یاد رکھیں ایک آج کا عمان ہے، ایک 100 سال پہلے کا عمان ہے۔ آپ یہاں علماء سے پوچھیں گے، وہ بتائیں گے کہ پہلے جب زیادہ تر یہ سلفیت کا غلبہ نہیں تھا تو اس وقت عرب عورتیں بھی اسی طرح سجدہ کیا کرتی تھیں جیسے ہندوستان پاکستان میں عورتیں سمٹ کے سجدہ کر رہی ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں فقہ حنبلی نافذ ہے۔ یہ اب جو ہے نا انہوں نے فقہ حنبلی کی بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن 8 سے 70-80 سال پہلے کا سعودی عرب اور عرب کنٹریز، ان میں سب میں عورتیں سمٹ ہی کے سجدہ کرتی تھیں، کیونکہ عرب کے جتنے فتاویٰ ہمیں ملتے ہیں، جو ماضی کے فتاویٰ ملتے ہیں، وہ سب میں یہی لکھا ہوا ہے، عرب علماء کے بھی، سعودی عرب کے بھی، عمان میں بھی، ہر جگہ وہ سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت کی نماز کی ظاہری کیفیت مردوں سے مختلف ہے۔ تو صدیوں اس پر اجماع چلا آ رہا ہے، لیکن بعد میں بعض علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دینا شروع کیا اور کہا کہ بھئی وہ عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح سجدہ کرے گی۔ یہ ان علماء کی ذاتی رائے تھی، مگر چونکہ وہ سعودی عرب میں ایک بڑی حیثیت تھی ان کی سرکاری سطح پہ، تو وہ فتویٰ دنیا میں پھیل گیا۔ لیکن حقیقت میں جو آپ کا قدیم فتویٰ عرب علماء کا نظر آئے گا وہ سب یہی ہے۔ ساری فتاویٰ کی کتابیں، چاہے شافعی مسلک ہوں، چاہے حنبلی مسلک ہوں، چاہے حتیٰ کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں اہل حدیث کے جو پرانے فتاویٰ ہیں وہ ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو اس میں بھی اہل حدیث کے علماء نے بھی بعد میں اپنے قدیم علماء سے، جو 150 سال پہلے کے علماء تھے، ان سے اختلاف کیا ہے، اور وہ اختلاف کی میں نے وجہ بتائی کہ سعودی عرب کے جو شیخ بن باز رحمہ اللہ اور صالح العثیمین رحمہ اللہ بڑے عالم تھے، تو انہوں نے پوری امت سے چند مسائل میں جو ہے وہ شذوذ کیا ہے۔ شذوذ کا مطلب ہوتا ہے پوری امت سے خروج کیا ہے۔ تو چونکہ ان کی ایک سرکاری حیثیت تھی اور ویسے ہی بڑے پرہیزگار عالم تھے، تو اس لیے ان کا فتویٰ دنیا میں کافی زیادہ پھیل گیا۔
تو وہیں سے ہمارے اہل حدیث علماء نے بھی اسی کو فالو کیا. لیکن اہل حدیث کے جو پرانے علماء ہیں 150-200 سال پرانے ملیں گے آپ کو, اور جتنے عرب علماء پرانے وہ سب اسی کے قائل تھے. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آج کوئی اٹھ کے فتویٰ دے دے کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے حج کرو, اور میرے عمرہ جیسے میں نے کیا ایسے کرو. تو نبی نے تو صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہے, تو اب سب عورتوں کو فتویٰ دے دے کہ آپ نے بھی دوڑ لگانی ہے. تو علماء اس کو کس بیس پہ روکیں گے؟ اس عمل کو اسی بیس پہ روکیں گے بھائی یہ تو پوری امت ہمیشہ سے ایسے ہی کرتی آ رہی ہے. لیکن وہ علماء وقتی طور پر روکیں گے, اس کے بعد جب وہ فتویٰ معاشرے میں رائج ہو جائے گا تو پھر وہ لوگ سمجھیں گے یہ ہے اصل شریعت کا حکم کہ عورتوں نے بھی دوڑ لگانی ہے. تو بالکل یہی حال نماز کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ نماز میں صدیوں سے مسلمان عورتیں سب سمٹ ہی کے نماز پڑھتی آئی ہیں. آج کتابیں سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے, جتنے عربی فتاویٰ مل دیں گے آپ کو, اردو ہوں یا عربی ہوں یا فارسی ہوں, جو بھی قدیم مسلمانوں کی زبانیں رہی ہیں. عربی تو ظاہر ہے سب سے قدیم ہے, فارسی اس کے بعد ہے, اردو پھر وہ اس کے بعد ہے. تو سب کے فتاویٰ میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بالکل میں شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بعد میں ایک رائے کا اختلاف ہوا ہے, لیکن اصل حکم عورت کے لیے یہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت پیش کی ہے کہ جس میں ایک تابعیہ سے وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ جو تھیں مردوں کی طرح نماز پڑھا کرتی تھیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کی ساری عورتیں عورتوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں. ایک خاتون امام بخاری کو ام دردہ ملی ہیں جو فقیہہ تھیں اور وہ ایک مردوں کی طرح یعنی سجدہ کیا کرتی تھیں. تو اس سے خود بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں اسلاف کے دور میں بھی ساری عورتیں عورتوں ہی کی طرح پڑھتی تھیں, ورنہ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس میں تو سب عورتیں مردوں کی طرح پڑھ رہی ہیں. تو لیکن ایک ملی ہیں امام بخاری کو, تو خود یہ اس بات کی دلیل ہے. اور امت کے جو بڑے بڑے مجتہدین ہیں, فقہاء ہیں, جنہوں نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے, ان میں امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, ان سب کی فتاویٰ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے بڑا کون حدیث کا عالم ہوگا, آپ خود بتائیں. وہ تو صراحتاً کہتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے. صراحتاً ان سے اس بارے میں جو ہے فقہ حنبلی کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ان سے منقول ہے. یہی امام شافعی سے بھی منقول ہے. تو اس لیے عمان میں کیا ہو رہا ہے, سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے, اس کو نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ اصل اسلام میں ہوتا کیا تھا. باقی یہ مسئلہ اتنی اہم نوعیت کا نہیں ہے کہ اس میں ایک دوسرے پہ طنز کریں. تو آپ بس اس پہ اپنی بات پہ قائم رہیں جس کو آپ قرآن و سنت سمجھتے ہیں. باقی کوئی خاتون اگر اس طرح سے پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دیں. بحث مباحثہ پھڈے بازی نہ کریں, کسی کو ملامت نہ کریں, کسی پہ طنز نہ کریں, یہ چیز مناسب نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ سمٹ کے نماز پڑھے. صراحتاً ان سے اس بارے میں جو ہے فقہ حنبلی کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ان سے منقول ہے. یہی امام شافعی سے بھی منقول ہے. تو اس لیے عمان میں کیا ہو رہا ہے, سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے, اس کو نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ اصل اسلام میں ہوتا کیا تھا. باقی یہ مسئلہ اتنی اہم نوعیت کا نہیں ہے کہ اس میں ایک دوسرے پہ طنز کریں. تو آپ بس اس پہ اپنی بات پہ قائم رہیں جس کو آپ قرآن و سنت سمجھتے ہیں. باقی کوئی خاتون اگر اس طرح سے پڑھ رہی ہے تو پڑھنے دیں. بحث مباحثہ پھڈے بازی نہ کریں, کسی کو ملامت نہ کریں, کسی پہ طنز نہ کریں, یہ چیز مناسب نہیں ہے.